قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ قرطبہ علم کا ایک ابر گوہر بار ہے تو، فن کی بکھری ہوئی قدروں کا علمدار ہے تو۔ بعد میں مولانا عتیق الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جناب صدر اس اسٹیج پر تشریف فرما، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، حاضرین، عزیز طلباء و طالبات، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ قرطبہ بنکٹ چند سالوں پہلے ایک چٹیل میدان کے شکل میں موجود تھا۔ ہمارے محترم شیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کہ انہوں نے اس چٹیل میدان کو تعلیم گاہ بنانے کا عزم کیا، اور اللہ کی توفیق سے چند سالوں پہلے علماء کرام کے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جامعہ کے اندر ایک بڑی جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی تعمیر بھی قریب مکمل ہے، جس میں باضابطہ طور پر تعلیم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند کمرے تعمیر کیے گئے ہیں جس میں بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تعلیم کے مراحل ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچتا، بلکہ اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے ابتدا سے چلنا پڑتا ہے۔ شیخ محترم نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے اس ادارے میں شعبہ پرائمری کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کا۔ شعبہ پرائمری یہ درجہ سوم تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ آگے بڑھے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اس ادارے میں مڈل کلاس کا اور اس کے بعد پھر ہائی اسکول انٹر تک کی بھی تعلیم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ دینیات کی بھی تعلیم دی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے آج محسوس کیا کہ درجہ سوم کے طلباء جو شعبہ پرائمری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے آئے، انہوں نے نظمیں پڑھیں، ہندی، انگریزی اور اردو زبان میں بڑے ہی اچھے انداز میں تقریریں کیں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی بچوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر شعبہ پرائمری قائم ہے،
لیکن بچوں کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے شعبہ پرائمری کے بچے تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ادارے کے اندر جہاں اردو، ہندی، انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہیں ان بچوں کو تجوید بھی سکھایا جاتا ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس کے نزول کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ مہینہ 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ہے، جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا، وہ قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا، وہ قرآن جو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے اور دور کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن کو حفظ کریں، لیکن اسے برابر یاد کرتے رہیں اور اس کا دور کرتے رہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، لیکن اس کا دور نہیں کیا، اس پر مداومت نہیں کیا، اور بالخصوص رمضان کے اندر تراویح کی نماز نہیں پڑھایا، تو دھیرے دھیرے قرآن ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے غفلت برتتے ہیں، قرآن اس سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، جیسے کہ ایک اونٹ جو رسی میں باندھا ہوا ہو، وہ رسی کھلا کر کے اور توڑا کر کے تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، بلکہ اس سے تیز قرآن جو ہے ہمارے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میں ان طلباء کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ادارے سے حفظ کی تکمیل کیا ہے، وہ قرآن روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اس کا دور کرتے رہیں، تاکہ قرآن ان سے نکلنے نہ پائے، قرآن محفوظ رہے۔ اور کوشش اس بات کی کریں کہ فجر کی نماز اگر ان کو پڑھانے کے لیے مل جائے، کیونکہ فجر کی نماز میں لمبی قرأت ہوتی ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھائیں گے تو اس میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اس سے آپ کا قرآن محفوظ رہے گا۔ اور دوسری کوشش یہ کریں کہ جب رمضان آئے تو ہم تراویح پڑھانے سے غافل نہ رہیں، کوئی نہ کوئی مسجد کا انتخاب کریں اور پورے قرآن کو ہم جو ہے اس بابرکت مہینے میں ختم کریں، تاکہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر محفوظ رہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، دنیا کے اندر بے شمار مدارس پائے جاتے ہیں، ان کی دھارمک کتابیں موجود ہیں، اور بالخصوص توریت، انجیل، زبور، یہ آسمانی کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا اعزاز ہے کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار لوگ قرآن کے حافظ ہیں، اور یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس کے حافظ نہیں ہیں، لیکن بہت سی صورتیں یاد کیے ہوئے ہیں اور نمازوں میں اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جب قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کو حفظ کریں، تو اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، کیونکہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ دستور العمل ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہمیں دین کی معلومات ہوگی، قرآن کے ذریعے سے ہم یہ جان پائیں گے کہ اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو صرف یاد کر لیا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھا، تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کے پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ ایک دوسری روایت میں کہا گیا ہے، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا ہے، ان افضلکم، تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ تو حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ قرآن ہمارا باعلاج ہے، قرآن ہمارا دستور العمل ہے۔ جب تک ہم قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، قرآن کے معنی و مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، ہم دین پر صحیح طور پر نہیں چل سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو ہے حفظ کریں، اور حفظ کے ساتھ ساتھ اس کے تراجم اور اس کے معنی مفہوم کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے مدارس اور جامعات جو قائم کیے گئے ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم دنیاوی علوم کو بھی حاصل کریں اور قرآن کو سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں وہ سارے علوم و فنون ہیں
جو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر اور مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر میتھمیٹک بھی ہے، قرآن کے اندر بہت سے علوم و فنون ہیں۔ جب ہم گہرائی کے ساتھ اس میں جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے۔ وقت نہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ انصار زبیر صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس ویرانے کے اندر ایک تعلیم گاہ کی بنیاد رکھا اور دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم اس ادارے کو فضیلت تک لے جائیں گے اور اس میں ہائی اسکول انٹر تک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کمپلیکس کے اندر ان کا پلان ہے کہ ہم نسواں اسکول بھی کھولیں گے، بچیوں کا ہاسٹل ہوگا، بچیوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے جذبات کو آگے بڑھا، اور یہ جو مقصد لے کر کے اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو مکمل کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔